الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، مکتب تشیع شیعہ اثنا عشری مسلک جو عقیدے کا ہے، تو عقائدی مسلک میں امامیہ کے عقائدی مسلک کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام معصوم تھے، اور ان سب میں افضل و برتر ہر اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے بھی ختمی مرتبت اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، اور اسی طرح آخری نبی کے جو جانشین ہیں، اوصیاء ہیں، 12 ائمہ اطہار ہیں علیہم السلام، وہ تمام ائمہ، اور اسی طرح شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ معصوم ہستیاں ہیں اور عصمت پر ہیں، عصمت کی خصوصیت کے ساتھ ہیں. اللہ کی طرف سے یہ سب معصوم ہیں، اور عصمت جو ہے وہ ان کو عطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عصمت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف عزیزان گرامی، اور لغت میں کیا معنی ہے، اصطلاح کے کیا معنی، اصطلاح میں کیا معنی ہے اس کے، یہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا. پچھلے اور گزشتہ پروگرام میں عزیزان گرامی ہم نے پریویس پروگرام میں آیات، مثال کے طور پر چند آیات قرآنی ہم نے پیش کی کہ جن میں ملائکہ کی عصمت کا ذکر ہے کہ ملائکہ معصوم ہیں اور گناہوں کو انجام نہیں دیتے، مخالفت رب نہیں کرتے، پروردگار کے احکام و دستورات کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، محفوظ ہیں گناہوں سے، پاک ہیں گناہوں سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں خود یہ صفت بیان ہوئی کہ باطل اس میں نہ سامنے سے آیا ہے نہ پیچھے سے آیا ہے، کسی بھی اعتبار سے باطل اس میں داخل نہیں ہوا، بس باطل سے محفوظ ہے، غلط چیزوں سے، غلطی سے، اشتباہات سے محفوظ ہے کتاب، کیونکہ وہ حکیم اور حمید پروردگار کی طرف سے، حکمت والے قابل تعریف پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اور پھر خود ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی طرف آیت کریمہ جو اشارہ کرتی ہے اور بتلاتی ہے سورہ مبارک نجم میں، وہ آیات بھی آپ کے سامنے پیش ہوئیں. تو عزیزان گرامی، پتہ یہ چلا کہ قرآنی آیات آپ نے دیکھی، ملاحظہ کیا، آپ نے توجہ فرمائی، لہٰذا یہ عصمت کے بارے میں، عصمت کی صفت کے بارے میں، محفوظ ہونا، بچا ہوا ہونا، پاکیزہ ہونا، عصمت یعنی وہ پاکیزگی و طہارت، عصمت یعنی وہ حفاظت میں ہونا اور محفوظ ہونا، تمام آلودگیوں سے بچا ہوا ہونا. تو عزیزان گرامی، اپنے آپ کو روک لینا، جی، تمام گناہوں سے اس عصمت کی برکت سے، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو عصمت کے مطلب اور معنی کو کنوے کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم نے بیان کی. اب آپ دیکھیے کہ روایات کے اندر بھی خود اشارہ موجود ہے. مثال کے طور پر ہم یعنی روایات تو ایک بہت وسیع باب ہے، اور کثرت سے روایات ہیں ہمارے پاس جو انبیاء علیہم السلام کی اور خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی عصمت پر دلالت کرنے والی بہت ساری روایات ہیں. اب مثال کے طور پر ہم خود اہل تسنن کے منابع سے
اور ریسورسز سے ہم ایک روایت کو پیش کرتے ہیں، اور اس جیسی دیگر روایات بھی ان کے ریسورسز میں موجود ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا پتہ چلتا ہے، عصمت کا نشان ان روایات میں ہے، عصمت کو بتلاتی ہیں وہ روایات۔ دیکھیے مثال کے طور پر ہم ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ جی، اس میں ایک روایت ہے، اور اسی طریقے سے السیرۃ النبویہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ کیا ہے روایت کہ صلح حدیبیہ جب واقع ہوئی تھی تو تاریخ یہ بتلاتی ہے، روایات یہ بتلاتی ہیں کہ بعض اصحاب نے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آنے لگے کہ یہ دین مبین اسلام جو ایک برحق دین ہے، اللہ کے رسول اور حبیب ہیں، تو پھر یہ فتح اور غلبہ حاصل نہ ہو سکا، اور اس طرح صلح حدیبیہ پیش آئی، اور یوں صلح کرنی پڑی کہ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی مغلوب گروہ یا مغلوب شخص جو ہے وہ اپنے مد مقابل غالب کے ساتھ صلح کرتا ہے۔ تو جو شکوک و شبہات آئے اور جو اعتراض جو بعض اصحاب کی طرف سے سامنے آئے، تو وہاں پر ایک صحابی کے اعتراض کرنے کے جواب میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا، تو اس اعتراض میں اللہ کے حبیب نے جو ہے وہ جواب دیا۔ اس اعتراض کا جواب یوں فرمایا کہ انی رسول اللہ ولست اعصیہ وہو ناصری، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا یہ شکوک جو صلح حدیبیہ کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں پیش آئے ہیں، گویا اللہ کے حبیب سمجھانا چاہتے ہیں کہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، کسوٹی ہے، پرکھا جا رہا ہے ایمان والوں کے ایمان کو، تو یہ شکوک و شبہات کو دور کرو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اور جب میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، لست اعصیہ، تو پھر میں اس کی معصیت نہیں کرتا ہوں، لست اعصیہ، میں اس کی معصیت کو انجام نہیں دیتا، میں گناہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا پروردگار کی، اور وہو ناصری، ہر حال میں وہ پروردگار میرا مددگار ہے، میرا ناصر اور نصرت کرنے والا، میرا مددگار، میرا حامی پروردگار ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب نے جو یہ اعتراض کے جواب میں جو بات کہی ہے، عزیزان گرامی، یہ بات یہ اہل تسنن کے ریسورسز سے میں نقل کر رہا ہوں، اور ہم مکتب تشیع کے پاس تو کثرت سے روایات ہیں، لیکن ابھی یہ جو بات پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں ایک نقطہ جو ہے اس کی طرف توجہات مبذول کرانا چاہوں گا۔ تو میں یہ پوائنٹ پہلے کلیئر کر دوں، کنوے کروں عزیزان گرامی، کہ جب اللہ کے حبیب نے کہا کہ شک و شبے کا شکار مت ہو جاؤ، یہ آزمائش کا مقام ہے، یہ امتحان کا مقام ہے، بے شک میں رسول خدا ہوں، اور میں ہرگز اپنے پروردگار کی معصیت نہیں کرتا ہوں، بس میں کرتا ہی نہیں اپنے پروردگار کی معصیت، جو کرتا ہوں وہ سب کچھ طاعت پروردگار ہے، بس یہ صلح بھی جو کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نے کی ہے، یہ اللہ کے حکم سے کی ہے، لہٰذا جب حکم یہ ہے کہ صلح کو انجام دیا جائے، صلح کی جائے، تو عزیزان گرامی وہاں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں معصیت نہیں کروں گا اپنے پروردگار کی، لہٰذا میں نے کبھی اپنے اللہ کی معصیت نہیں کی ہے، اور تمام امور میں اور تمام حالات میں وہو ناصری، وہ پروردگار مددگار ہے میرا، وہی نصرت کرنے والا ہے، لہٰذا اسی پر بھروسہ ہے اللہ کے حبیب کو، اور اللہ کے حبیب اس کی طرف سے مأمور ہیں کہ جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو انجام دیں، اس کی اطاعت کریں، اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس روایت میں نبی کی عصمت کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی بھی معصیت نہیں فرماتے ہیں۔ اس قسم کی اور بھی روایتیں خود ان کے ریسورسز میں مختلف مواقع پر، یہ تو میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر
یہ روایت ہے جو مختلف ریسورسز میں آئی ہے کہ جس میں عصمت کی طرف انڈیکیشن ہے، عصمت کی طرف اشارہ ہے، اس میں غور کرنے سے رسول اللہ کا معصوم ہونا پتہ چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور مختلف روایتیں مختلف مواقع پر جو اہل تسنن کے بھی منابع اور ریسورسز میں موجود ہے، اور ہمارے پاس تو اس اعتبار سے فراوان اور کثیر روایتیں ہیں۔ تو ان روایتوں سے عزیزان گرامی کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی آیات سے کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا عزیزان گرامی کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول معصوم ہیں، عصمت کی منزل پر ہیں، لہٰذا تمام گناہوں سے محفوظ ہیں، گناہوں کو انجام نہیں دیتے ہیں اور اشتباہ کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا عصمت کی تعریف میں یہ چیز بیان ہوگی جس کو میں دہرا رہا ہوں پھر آپ سامعین کرام کی خدمت میں، اور پھر وہ نقطہ جس کی طرف مجھے آپ کی توجہات مبذول کرانی ہے میں آج کے پروگرام میں پیش کروں، اور آج کی گفتگو کو ہم اختتام کے مراحل میں لے جائیں۔ عزیزان گرامی، غور کیجیے، توجہ کیجیے کہ عصمت کی تعریف جو ہم نے کی تو اس میں عصمت کی ڈیفینیشن جو اصطلاحی ہے اس میں یہ ہے کہ عصمت وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے انسان میں کہ اس قوت اور اس طاقت کی بنیاد پر، یا وہ ملکہ ہے، وہ صفت راسخہ ہے انسان کی، کہ جس صفت راسخہ کی وجہ سے، جس ملکہ کی وجہ سے عزیزان گرامی، یا جس لطف خدا کی وجہ سے، یا وہ طاقت، وہ پاور جس کی بنا پر انسان تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، بالکل کسی گناہ میں اپنے کو آلودہ نہیں کرتا، محفوظ ہوتا ہے، بچاتا ہے اپنے کو گناہوں سے، بچ جاتا ہے گناہوں سے، محفوظ ہو جاتا ہے تمام معصیتوں سے، اور اسی طرح تمام اشتباہات اور خطاؤں سے بچ جاتا ہے عصمت کی صفت کی بنیاد پر، اس پاور کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تعریف تھی۔ اب اس تعریف کے ساتھ ساتھ رسول اللہ معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کے تمام جانشین جو 12 ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ کی پیاری بیٹی شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ہستی، یہ تمام معصومین ہیں دلائل کی روشنی میں، بیانات اور روایات کی روشنی میں۔ عزیزان گرامی، اب وہ پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، اور آج کے درس اور آج کی کلاس کو ہم ختم کریں گے، آج کے پروگرام کو اختتام پر پہنچائیں گے۔ عزیزان گرامی، دقت فرمائیے اور توجہ فرمائیے کہ قرآن کی آیات اور روایت میں ہم نے اپنے منابع سے نہیں، ابھی اہل تسنن ہی کے ریسورسز سے ہم نے بعض سے ایک روایت پیش کی، اور اس قسم کی دیگر روایات بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ یہ عصمت کی بات، عصمت کی گفتگو قرآن مجید میں ہے، عصمت کی گفتگو رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوئی ہے، اور رسول اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا بعض جو ناآگاہ میں کہوں گا کہ افراد ہیں، اور ان کی ریسرچ اور آگہی کامل نہیں ہے اس سلسلے میں، انہوں نے یہ بات یوں ہی لکھ دی ہے اور کہہ دی ہے عزیزان گرامی، اور میں سمجھوں گا کہ میں خیال کروں گا کہ مطالعہ کر کے ان چیزوں کو ان کی، کہ یہ ذمہ داری سے اور بھرپور دقت کے ساتھ فیصلہ کرنے میں کوتاہی ان سے ہوئی ہے، اور ذمہ داری انجام نہیں دے سکے۔ وہ ایک ریسرچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام چیزوں کو، تمام پہلوؤں کو وسیع طریقے سے ریسرچ کرے اور اس کے بعد کوئی بات لکھے یا کہے اپنی زبان سے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا بعض لوگوں نے، مستشرقین میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور اہل سنت کے بعض اسکالرز بھی، انہوں نے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عصمت کا نظریہ، یہ عصمت کا عقیدہ، یہ اہل تشیع کی جانب سے اور مکتب تشیع کی جانب سے انبیاء کے بارے میں پیش ہو گیا، اور یہ غلو ہے، یعنی شدت پسندی کا نظریہ ہے، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور حقیقت میں انبیاء جو ہے معاذ اللہ گناہ کرتے تھے، گناہ صغیرہ کرتے تھے، بعض کا خیال ہے، بعض کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا بھی معاذ اللہ ارتکاب کر سکتے ہیں، لیکن وہ استغفار کر لیتے ہیں۔ اور یہ نظریات جو ہیں عزیزان گرامی اہل تسنن کے اپنے، ان کا عقیدہ جو ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم معاذ اللہ نہیں سمجھتے ہیں انبیاء علیہم السلام کو،
لیکن آپ دیکھیے کہ آیات قرآنی میں عصمت ملائکہ کے لیے، عصمت خود کتاب کے لیے، عصمت کی طرف انڈیکیشن، واضح اشارے عزیزان گرامی قرآن مجید میں اور خود روایتوں میں عزیزان گرامی عصمت کی بات آئی ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایات جو رسول اللہ سے کتابوں میں نقل ہوئیں، قرآن کی یہ آیتیں جو عصمت کی بات کرتی ہے، پھر یہ کیسے یوں غیر ذمہ داری سے یہ بات کیسے کہی گئی ہے یا کہی جا سکتی ہے عزیزان گرامی کہ اہل تشیع اور مکتب تشیع کی جانب سے اور ان کے علماء کی جانب سے یہ عصمت کا نظریہ جو غلو ہے، یہ عقیدہ جو ایک طرح کا غالیوں کا عقیدہ ہے جس میں شدت پسندی ہے، وہ اپنایا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی ایسا ہرگز نہیں ہے، اور پتہ چلا آیات سے اور قرآن کریم کی آیتوں اور روایتوں سے عزیزان گرامی کے عصمت یہ بیان ہوئی ہے، اور عصمت جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے ثابت ہے، جس کی دلائل پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اگلے پروگرامز جو پیش ہوں گے آپ کے سامنے سامعین کرام، اس میں انشاءاللہ اس مطلب پر گفتگو دلائل کے ساتھ پیش کی جائے گی آپ سامعین کرام کی خدمت میں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا